میری آج کی کہانی ماں بین کے بارے میں ہے۔ ماں بین ایک زندگی سے بھرپور خوابوں میں رنگ بھرنے والی لڑکی تھی۔ ہمیشہ مسکراتی، دوسروں کی مدد کرنے والی اور دل کی نرم تھی۔ پڑھی لکھی، سمجھدار اور مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بین ایک خاص کشش کی مالکن تھی۔ باتوں میں نرمی تھی مگر خواب اس کے اونچے تھے۔ جب اس کی شادی بیرون ملک مقیم پڑھے لکھے خوش اخلاق لڑکے فرحان سے طے ہوئی تو پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ماں بین نے سوچا شاید وہی وہ زندگی ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ پردیس پہنچی تو محبت اور خوشی نے اسے گھیر لیا۔ ساس نے گلے لگایا، نندوں نے مسکرا کر کہا ہماری بھابھی تو چاند جیسی ہے۔ ماں بین نے دل سے شکر ادا کیا۔ پہلے چند دن بہت اچھے گزرے۔ فرحان خیال رکھنے والا تھا، تحفے لاتا، گھومنے لے جاتا اور کہتا تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ ماں بین کے دل میں محبت کے رنگ پھیل گئے۔ اس نے اپنے رب سے کہا شکر ہے میری قسمت بہت اچھی ہے۔ لیکن پردیس کی مسکراہٹوں کے پیچھے چپ چاپ ایک کہانی تیار ہو رہی تھی۔ ماہین کی ساس ایک ذہین مگر چالاک عورت تھی۔ اس نے ماں بین کی نرمی اور ادب کو کمزوری سمجھ لیا۔ آہستہ آہستہ وہ ماں بین کو کنٹرول کرنے لگی۔ پہلے دنوں میں نرمی سے کہتی بیٹی ہاں تمہارا ذوق بہت اچھا ہے، بس یہ پکوان ایسے بناؤ جیسے میں بناتی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی فرحان کو یہ کھانا پسند نہیں، تمہیں کچھ اور بنانا ہوگا، لگتا ہے تمہیں ابھی کچھ سیکھنا پڑے گا۔ ماں بین خاموشی سے سنتی، سیکھتی اور کرتی رہی۔ ننند ایک میٹھی مگر زہریلی لڑکی، بڑی محبت سے بات کرتی، تعریفیں کرتی اور پھر وہی باتیں پیچھے جا کر ماں سے کہتی۔ ساس کو یہی باتیں آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی۔ ماں بین سب کچھ کہی بھی نہیں تو ساس کہتی تمہیں اپنے بڑوں کے آگے زبان نہیں چلانی چاہیے۔ فرحان جب گھر آتا تو ساس بڑی مظلوم آواز میں کہتی ہم تو صرف پیار کرتے ہیں مگر تمہاری بیوی ہم سے فاصلہ رکھتی ہے۔ نند میٹھی آواز میں بولتی بھائی بھابھی کو سمجھائے نا، وہ آپ کے بغیر بہت چپ رہتی ہیں۔ اور یوں ایک میٹھی زہریلی سازش نے ماں بین کو اپنے شوہر سے آہستہ آہستہ دور کر دیا۔ اب ماں بین کے دن کاموں سے بھرے ہوتے، ساس کے احکامات، نند کی چپتی باتیں اور فرحان کی سرد خاموشی۔ ماں بین اب تنہائی کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو کچن کے دھوئیں میں چھپا لیتی، رات کو آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے بات کرتی یا اللہ میں غلط نہیں، پھر سب مجھ سے کیوں ناراض ہیں۔ جب کبھی ساس ناراض ہوتی تو فرحان بھی خاموش ہو جاتا اور نند ہمیشہ درمیان میں آ کر مظلوم بن جاتی۔ ماں بین نے خود کو سنبھالنے کے لیے چپ رہنا سیکھ لیا، لیکن اس چپ کے پیچھے ایک جنگ تھی۔ وہ روز خود سے لڑتی تھی۔ ایک دن ایک قریبی شادی میں گئی، وہاں اس کی ملاقات عائشہ سے ہوئی، ایک خوش مزاج ہنس مکھ لڑکی جو زندگی سے بھری ہوئی تھی۔ عائشہ نے کہا تم بہت پرسکون لگتی ہو مگر تمہاری آنکھوں میں اداسی ہے۔ ماں بین کے دل کو جیسے کسی نے پڑھ لیا ہو۔ دونوں نے نمبر ایکسچینج کیے اور ایک نئی دوستی نے ماں بین کے اندر کی اداسنی میں روشنی بھری۔ ایک دن عائشہ نے کہا چلو باہر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں، تمہیں تھوڑا سا وقت اپنے لیے چاہیے۔ ماں بین نے اجازت مانگی، ساس نے انکار کر دیا۔ ہماری بہویں اس طرح باہر اکیلی نہیں جاتی سہیلیوں کے ساتھ۔ ماں بین رو پڑی، لیکن اس بار اس نے ہمت کی اور اپنے شوہر سے بات کی۔ فرحان نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر بولا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، اور پہلی بار فرحان نے اپنی بیوی کے لیے آواز اٹھائی۔ ساس ناراض ہوئی مگر مجبوراً اجازت دے دی، آخر وہ بیٹے کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن ماں بین نے برسوں بعد خود کو محسوس کیا۔ وہ ہنسی، باتیں کی اور دل ہی دل میں کہا میں مر نہیں گئی، میں ابھی زندہ ہوں۔ اس دن کے بعد ماں بین نے اپنے لیے جینا شروع کیا، آن لائن پڑھائی کی کورسز کی، دوست بنائے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، اور یہ سب کچھ عائشہ کے بدولت تھا۔ عائشہ اسے ہر وقت موٹیویٹ کرتی رہتی۔ اللہ نے اسے 2 بچوں کی ماں بنایا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ زندگی مشکل ہوئی مگر اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ساس اور نند اب بھی وہی تھی، کنٹرول کرنے والی، میٹھی باتوں میں زہر گھولنے والی، مگر ماں بین بدل گئی تھی۔ اب وہ خاموش ضرور تھی مگر کمزور نہیں۔ وقت کے ساتھ ماں بین نے اپنا کام شروع کیا، کامیاب ہونے لگی۔ گھر والے حیران تھے، یہ وہی بہو ہے جو ہمیشہ چپ رہتی تھی۔ فرحان فخر سے کہتا میری بیوی نے سب کچھ خود کیا۔ ساس اب بھی کبھی کبھی طنز کرتی، نند اب بھی حسد کرتی، مگر ماں بین نے بدلے میں مسکراہٹ دی۔
मैं दूसरों को बदलने नहीं निकली, मैं खुद को बेहतर बनाने निकली हूँ। आज माबीन एक कामयाब औरत है, 2 बच्चों की मोहब्बत भरी माँ, एक इज्जतदार बहू और अपनी मेहनत से मकाम पाने वाली औरत। रात को वो खिड़की के पास बैठी है, चाय के कप के साथ, अपने बच्चों को खेलता देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मैंने शोर नहीं मचाया, मैंने जीना सीखा है। मैंने किसी को गिराया नहीं, बस खुद को उठाया है। इसकी आंखों से एक आंसू बहता है, मगर इस बात पर कमजोरी का नहीं, जीत का आंसू है। माबीन पर इस औरत की कहानी है जो बोले बगैर बर्दाश्त करती है, जो जहर खा कर भी मुस्कुराहट बांधती है, जो रोती नहीं बल्कि सब्र से जीत जाती है, क्योंकि औरत कमजोर नहीं, वो सिर्फ खामोश ताकत है और वो इस ताकत से दुनिया जीत सकती है।